مجھے یہ عمل ملا بزرگوں سے کہ 625 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے اپنے پاس رکھیں، اس کی یہ برکتیں، اس کے یہ کمالات، اس کی یہ تاثیر ہے۔ اب دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ یہ اس نے کہ جی ہمارا خاندانی جو ہے یہ ہمارا وظیفہ ہے، خاندانی وظیفہ ہے، یہ ہمارا خاندانی وظیفہ ہے، اور یہ خاندانی جو ہمارا وظیفہ ہے یہ ہم صرف ہمارے خاندان میں چل رہا ہے، ہم کسی کو دیتے نہیں ہیں۔ یہ مجھے بے شمار دفعہ سننے کو یہ بات ملی ہے۔ ایک صاحب نے کہا جی یہ ہمارا تعویذ ہے، صرف ہمارے گھر تک ہے، باہر نکلے گا تو اثر ختم ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ نہ دینے کے بہانے ہیں۔ میرے والد نے مجھے دیا تھا، ان کے والد نے انہیں دیا، ان کے دادا، ان کے پردادا، ہمارا خاندانی تعویذ چلا آ رہا ہے۔ تو میں بھی کہہ دیتا کہ یہ میرا خاندانی تعویذ ہے۔ میں نے سوچا کہ ایسا نہیں کروں گا، اور یہ 625 دفعہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سال آپ کو جو چیز لکھوائی جاتی ہے انسانیت کو نفع، فیض، فائدہ، اور ہمارے بزرگوں اور اکابر کے تجربات میں ہے، ہمارے بڑے بڑے اکابر کے تجربات میں میرے پاس اس کے ریفرنس اور حوالے ہیں، بہت زیادہ حوالے ہیں۔ شیخ خواجہ احمد دیربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا وہ مخلوق میں وقار پائے گا، عزت پائے گا، اور کوئی شخص اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کوئی شخص اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو 625 مرتبہ یہ لکھ کر اپنے پاس یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے اپنے پاس رکھے گا، اللہ اس کو عظمت اور ہیبت نصیب کریں گے، کوئی اسے ستا نہیں سکے گا۔ وہ جن ہے، وہ بھوت ہے، وہ ہمزاد ہے، وہ کوئی موکل ہے، وہ کوئی شرارہ ہے، وہ جادو ہے، وہ نظر بد ہے، وہ گولی بندوق ہے، وہ کسی کا شر ہے، وہ کسی کا فتنہ ہے، وہ کسی کی سازش ہے، وہ چینا جھپٹی ہے، وہ گن پوائنٹ ہے، وہ زندگی کا کوئی طوفان اور آفت اور حادثہ ہے، لفظ آپ سنیں کوئی اسے ستا نہ سکے گا۔ کیا خیال ہے یہ لفظ میں سارا کچھ آ گیا؟ اسے کوئی ستا نہیں سکے گا۔ بس ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اگر میں کسی کو نہیں ستاتا تو کوئی مجھے کیوں ستائے، شخص کی یہ چاہت ہوتی ہے۔ اگر میں معاشرے میں امن سے رہتا ہوں تو امن مجھے ملے، یہ میرا حق ہے، لیکن یہ حق تو ہے اس کا، لیکن ضروری نہیں کہ ایسا مل جائے۔ میں نے ایک گاڑی کے پیچھے، کار کے پیچھے نا، کاروں کے، ٹرالیوں کے، بسوں کے پیچھے بہت سی چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ زندگی میں ایک دفعہ میں نے ایک گاڑی کے پیچھے ایک چیز دیکھی تھی، یہ لفظ میں، یہ آیت میں نے گاڑی کے پیچھے لکھی ہوئی تھی، غالباً چھوٹی سی گاڑی تھی، لکھا ہوا تھا من شر وسواس الخناس۔ خناس، یہ جو من شر وسواس الخناس ہے نا، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس میں خناس جنات بھی ہیں، اس میں خناس انسان بھی ہیں، اور ایسے انسان جو کتے ہیں، بندر ہیں، خنزیر ہیں، جنہیں قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، وہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بدتر ہیں۔ بچھو کاٹتا ہے مزہ نہیں آتا، سانپ کاٹتا ہے اس کو لذت محسوس نہیں ہوتی، پر اس کا کام کاٹنا ہے، آئندہ بھی کاٹے گا، آئندہ بھی کاٹے گا۔ شیر کاٹتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے، خون چوستا ہے، خون پیتا ہے، لیکن بچھو اور سانپ کاٹنے میں اس کو کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی، لیکن بچھو کاٹے گا۔ من شر الوسواس الخناس، خناس، جن کے نظروں میں حسد، جن کے جذبوں میں حسد، کینہ، بغض، جن کے مزاجوں میں کینہ، بغض ہے، حسد ہے، انتقام ہے، جو کسی کو اچھا پہنا نہیں دیکھ سکتے، اچھا بولا نہیں دیکھ سکتے، اچھا کھایا نہیں دیکھ سکتے۔ اس دن ایک صاحب میرے پاس آئے، فیملی آئی، تو بیٹا نا باپ کو لے کے باہر چلا گیا، باقی کہنے لگے تھوڑا سا ٹائم علیحدہ دے دیں، کہنے لگے ابا جی کے لیے دعا کریں، ابا کسی کو اچھا کھایا نہیں دیکھ سکتے، پہنا بھی نہیں دیکھ سکتے۔ پہلے ہم بھی ساتھ ہو جاتے تھے، جب سے تسبیح خانے کی نسبت ملی ہے ہم کہتے ہیں نہیں، یہ رب کی تقسیم اور ترتیب ہے، کسی کو دے دے، کسی سے لے لے، کسی کو تھوڑا دے، کسی کو زیادہ دے۔ کہا میرے والد کو ابھی آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، گھسیٹ گھسیٹ کے درس میں لاتے ہیں، پھر بڑے والد صاحب چلے جاتے ہیں، ہر وقت لوگوں کو گندا برا بھلا گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرا بس چلے، میں ان کو کھا جاؤں، ان کو برباد کر دوں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، ان کے پاس اچھی سواری کیوں ہے، اچھا لباس کیوں ہے، اچھا کھانا کیوں ہے۔ میرے والد کا مزاج ہے، یہ خناس ہے، یوسوس فی صدور من شر وسواس الخناس، یہ خناس ہے، یہ اس کا شر ہے خناس کا۔ جو شخص 625 بار یہ اپنے پاس رکھے گا، پر اس کی فوٹو کاپی نہیں ہے، یہ ذوق ذہن نشین رکھیے گا، اور فوٹو کاپی ہوتی تو پھر سارا دن یہی چھپتا رہتا۔ لکھتے ہوئے ایک چیز نقطے کی یاد رکھیے گا، صدا یاد رکھیے گا، لکھتے ہوئے
इसको जितना तवज्जो और ध्यान से लिखेंगे, जितना दर्द से लिखेंगे, जितना एतमाद से लिखेंगे और जितना अपने मसाइल पे की तवज्जो और मसाइल पे नजर रख के लिखेंगे, उतना इसकी तासीर लफ्जों, लहजों, हरफों, कैफियतों, विजदान के जरिए मुंतकिल होगी। हाँ, याद रखिए। उस दिन एक साहब मुझसे कहने लगे मैं तावीज देता हूं, ये मैं तावीज है। कहने लगे, एक तो मैं थक्का अक्का बैठा था, एक बंदा मुझे कहने लगा मुझे ये तावीज दे। मैंने कहा कल आना, कल आना, कल आना। कहने लगे नहीं अभी दे। मैंने लिख के दे, जा ले जा, जा जा। और कहा मेरे दिल में आया कि भाई इसको मैं दफा कर रहा हूं, ले जा रहा हूं, जा ले जा, इसका काम नहीं बनेगा, उसका काम नहीं बना। वही तावीज है, तावीज वही है। उस दिन एक बंदा मुझे पकड़ लिया, कहने लगा दुआ दे। मैंने कहा गन पॉइंट पे दुआएं नहीं होती, दुआएं अंदर से निकलती हैं। तो पकड़ के खड़ा हो जा और कहा दुआ दे। दुआएं ऐसे नहीं मिलती, दुआ अंदर से निकलती है और बेसाख्ता निकलती है। और याद रखिएगा, दुआ के लिए तकवा और मुत्तकी और बहुत बड़ी हस्ती होना जरूरी नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर मजलूम के लिए साथ ये भी शर्त होती, मजलूम लेकिन मुत्तकी। मजलूम के लिए तो कलमे की शर्त भी नहीं है। मजलूम काफिर भी है तो मजलूम है, मजलूम अगर काफिर भी है तो मजलूम है। दुआ जिस तरह मजलूम के अंदर से तड़प के साथ निकलती है और अर्श को जाके हिलाती है, इस तरह किसी फकीर की दुआ भी तड़प के साथ निकलती है और अर्श को जाके हिलाती है और अल्लाह के खजानों से फैसले करवाती है, फैसले करवाती है। एक और बुजुर्ग फरमाते हैं, ये पोस्ट अकाबिर पर एतमाद जो हमारा पेज है उसमें मौजूद है, मैं उसी में से पढ़ रहा हूं, आप चेक कर लीजिएगा। इंग्लिश में लिखेंगे अकाबिर पर एतमाद तो फेसबुक पे है, व्हाट्सएप पे भी है। ये आप लिखेंगे तो फौरन आपको ये पेज सामने आ जाएगा, उसमें इसके सारे फायदे लिखे हुए हैं। इंग्लिश में लिखेंगे अकाबिर पर एतमाद। अकाबिर क्या स्पेलिंग है जी इसकी? ए, मुझे कागज पे लिख के देने, मैं जरा बता। अच्छा जी सुने जी, फरमाया जो 625 मरतबा लिखकर अपने पास रखे, अल्लाह पाक एक वकार और अजमत उसको अता फरमाते हैं। और एक बुजुर्ग और हैं, फरमाते हैं जो अपने पास रखेगा अल्लाह उसको वकार भी देंगे, अजमत भी देंगे और कोई शख्स उससे बदसलूकी नहीं कर सकेगा। और फरमाया जो लोग इसको अपने पास रखेगा अल्लाह उसको इतनी इज्जत देगा, इतनी इज्जत देगा, इतनी इज्जत देगा कि जमाने को इज्जत बांटेगा और जमाने को देगा उसकी इज्जत, उसका वकार, उसका कमाल, उसकी शान और शौकत, उसका जलवा, उसका दबदबा कम नहीं होगा। और ये इसके मुख्तसर से फायदे हैं जो हमने सिर्फ रेफरेंस और हवाले के तौर पे अकाबिर पर एतमाद जो हमारा पेज है उसमें पोस्ट डाली है। कोई ये ना कहे कि हकीम तारिक वजीफे बनाता है, नहीं मैं बनाता नहीं हूं, बताता हूं। मैं खुद साख्ता घड़ता नहीं हूं, मैं बताता हूं। और ये वो चीजें हैं जो सदियों से, 14 सदियों से हमारे असलाफ, हमारे बड़े नवाब सिद्दीक हसन जैसी हस्तियां और बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो ये अपनी किताबों में बता रहे, अपने तजर्बों में बता रहे और अल्लाह की मखलूक को ये बता रहे। ये वो चीजें हैं मैं बताता हूं। AKABIR अकाबिर, AKABIR अकाबिर, PAR पर एतमाद, AITMAD एतमाद। ये जो 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, वहां की बड़ी बड़ी हस्तियां, वहां की बड़ी बड़ी हस्तियों की जिंदगी के मामूलात में से बड़ी बड़ी हस्तियां जिन्होंने जिंदगी गुजारी और जिन्होंने लोगों को उरूज और कमाल बख्शा और जो हाथ उठाते थे और अल्लाह के खजानों से फैसले करवा देते थे, ये वो हस्तियां हैं जहां मैं आपको कह रहा हूं ये वहां का अमल है। मदीना मुनव्वरा के बुजुर्ग, मक्का मुकरमा के बुजुर्ग, फिर बुखारा, समरकंद, ताशकंद, तिरमज, वो बुजुर्ग, वो हस्तियां और वहां के कमालात, ये वहां की हस्तियां हैं, ये उनकी बरकत हैं, ये उनके वज़ाइफ हैं, ये उनकी तस्बीहात हैं, ये उनके कमालात हैं। कोई है जिसको इसका फायदा मिला हो 625 दफा? कोई खड़े हो जाएं जिसने बताना है। आप और खड़े हो जाएं, और आप और इधर आप। क्या मिला? जिन्नात के हमले नहीं क्या पहले होते थे? अच्छा, घर में मुझ पर होते थे, घर पे भी होते थे पर अब नहीं होते। जिन्नात के हमले नहीं होते, आ गई बात का कोई सता नहीं सकेगा जी। कहते हैं जिंदगी में बड़े बड़े मुश्किल हालात सर्विस में आए हैं पर इज्जत ही मिली है, अंजाम इज्जत जी। कहते हैं जहां मैं पैसे रखता हूं उसमें यही नक्श मैंने लेमिनेशन करा के रखा हुआ है, बहुत बरकत है, बहुत बरकत है जी। पहले बाइक से एक्सीडेंट होते थे, अब नहीं होते, हादसात खत्म हो गए जी।
جب سے لکھا ہے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، ناگواریوں سے بچتا ہوں. 4 بندے آ رہے تھے، ایک کو لکھ دیا اور ان میں سے وہی ایک بچا اور اس کی حفاظت ہوئی. جی پہلے لکھا ہوا تھا، میرے پاس تھا، میرے بہنوئی باہر جانے لگے تو میں نے یہ تعویذ انہیں ہدیہ دے دیا. اب ان کی حفاظت میں پھر خالی ہو گیا اور جنات نے پھر میرے ساتھ شرارت شروع کر دی. پھر جب سے پھر میرے پاس نقش آیا ہے اب سکون ہی سکون ہے. جی جی ہاں، کہہ رہے ہمارا دوست ہے وہ 11 وکیل ہے، اس کو دیا پھر کیا بنا؟ اس کا مخالف وکیل نہیں ٹھہر سکتا. کہنا چاہیے جی رزق میں اضافہ ہوا، میری جیب میں رہتا ہے، پریشانیوں سے حفاظت ہوئی. جی گھر میں سکون کے لکھا تھا، الحمدللہ سکون ہے. ایک اور دوست نے لکھا اس نے بیرون ملک جانا تھا، اس کا کام بیرون ملک جانے کا نہیں ہو رہا تھا، کل ہی اس کی ٹکٹ ہے اور روانگی ہے. جی رزق میں برکت اور حفاظت، چھت میں کرنٹ آیا ہوا تھا، میں اوپر گیا میری حفاظت ہوئی. جی جی ہاں، میری سسٹر ان لا کا اجڑتا ہوا گھر بس گیا. جی میرے گھر میں کہتے ہیں بڑی بڑی پریشانی اور مصیبتیں تھیں، گھر دور ہو گئے. ہاں فاقے ختم ہوئے اور خاندان میں عزت ملی. جی امتحان میں کامیابی کے لکھا تھا، اللہ کے فضل سے اپنا کاروبار ملا. جی ہاں پہلے میں نے اپنے بھانجے کو دیا، اس کو چیزیں سونے نہیں دیتی تھی، اور جب سے وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈرونی چیزیں تھیں، جب سے جیب میں رکھا پھر ڈرونا ہر چیز ختم ہوگی، آرام و سکون ملا. جی مختصر ناک سے خون نکلنا شروع ہوا، پانی وغیرہ ڈالا کچھ نہ فائدہ ہوا، سر پہ تعویذ رکھا اور 21 دفعہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، میں ٹھیک ہو گیا. جی اللہ سے دعا کی، رزق کے کریم ملا اور عبادات کے لیے وقت ملا. جی میں نے اپنے والد صاحب کو لکھ کے دیا تھا، جب ان کا آخری وقت ہوا انہیں کلمہ نصیب ہوا. جی یہ 24 گھنٹے دکھا رہے ہیں میرے گلے میں رہتا ہے. میری بھانجی ہسپتال میں تھی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اس کے گلے میں ڈالا تو وہ صحت یاب ہو گئی. جی 4 سال سے قرضہ تھا 8 کروڑ روپیہ. کہتے اس وقت اس کا اینڈ تھا، پچھلے سال لکھ کے اس کو دیا، اب پھر کیا ہوا؟ کتنے لاکھ رہ گئے؟ 10-15 لاکھ رہ گئے ہیں، 8 کروڑ کا قرضہ تھا. سبحان اللہ. جی جی پیپر دینے میں آسانی ہوئی، اور کون بتا رہا؟ جی بچوں کو لکھ کے دیا، پیپر ہو رہے تھے، سب بچوں نے دوسرے کلاس میں سے سب بچوں نے اچھے نمبر لیے. بچوں کو لکھ کر دیا، پیپر ہو رہے تھے، سب بچوں نے، میرے بچوں کے جتنے بھی پیپر ہوئے سب کلاس میں سے اچھے نمبر لیے، سب کلاسوں میں اچھے نمبر لیے. اور لوگ میرے ساتھ تصویریں بناتے ہیں ناکام ہونے کی، بناتے ہی رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. لوگ میرے ساتھ تدبیریں بناتے ہیں ناکام کرنے کی، بناتے ہی رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، نہ خنجر اٹھے گی نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. جی اور میرا کزن بدتمیزی کرتا تھا، اب نہیں کرتا. جی یہ کہتے ہیں میرے پاس ابھی بھی ہے، مجھے ٹینشن رہتی تھی کاروبار کی. دکھائیں کہاں ہے؟ ہاں اچھا سکون آ گیا. پہلے یہ فکر رہتا تھا کہ کیا ہوگا، اب کاروبار بھی لاجواب ہے جب سے میرے پاس یہ آ گیا.
مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی چل گئے۔ جی دکاندار ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ اس کی طرف سے خون کا لوتھڑا آیا، میرا پڑوسی دکاندار ہے، تو میرا یہ جو تعویذ جیب میں ہے یہ اس کی طرف بڑھا، میں اس تعویذ کو پکڑتا ہوں، جب تعویذ کو پکڑتا ہوں لوتھڑا میری طرف آتا ہے، خواب دیکھ رہا ہوں، پھر میں نے اس تعویذ کو چھوڑ دیا، لوتھڑا ختم ہو گیا۔ ایسے کہا کہ صبح میں نے وہ دکاندار کو دیکھا تو اس کی آنکھیں جھکی ہوئی شرمندہ تھا، یعنی اس نے جادو کروایا تھا، اور یہ جادو کا وار تھا خون کا لوتھڑا، اور یہ خونم خون کرنے کے لیے تھا، اور اللہ کے نام کی برکت نے 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت نے وہ وار اس سے ہٹا دیا اور وار ختم ہو گیا۔ 6 ماہ بعد وہ خود دکان چھوڑ کے چلا گیا۔ جی جی بھائی تو بولیے۔ مشکل سے مشکل کام ہو ساتھ لے کے جاتا ہوں، کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ جی جنات سے حفاظت ہوئی، کیا مطلب؟ کیسے؟ جادوگر حملے کرتے تھے، حفاظت ہوئی۔ جی اس کی برکت سے پچھلے سال رمضان میں اللہ نے عمرہ کرایا۔ جی کوئی ایک دو بتا دیں۔ کہتے ہیں بے شمار فائدے ہوئے اور بے شمار نفع ملے، لوگ مہربانی سے پیش آتے ہیں۔ جی ہاں کہتے ہیں پہلے ویران جگہ سے واپس آ کے دم کرانا پڑتا تھا، پھر طبیعت صحت ٹھیک ہوتی تھی۔ 2 سال سے میرے پاس ہے، اس وقت سے لے کر اب تک کوئی دم نہیں کرانا پڑا۔ حفاظت، کفایت، کفالت، راحت، رحمت، برکت، عافیت۔ جی ہر معاملات میں ہر معاملات میں لیڈ کرنے کا، کامیاب ہونے کا موقع ملتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہوں۔ جی گھر کی پریشانی تھی، ختم ہو گئے۔ جی کہتے ہیں پچھلے سال میں نے، میرے بچوں نے، میری فیملی نے یہ تعویذ تسبیح خانے میں آ کے لکھا، بنایا، اپنے پاس رکھا، میرے بچے میٹرک میں فرسٹ آئے، اور اسی سال رمضان میں ہم نے پوری فیملی نے عمرہ کیا۔ ہاں جی جی ٹھیک، جب سے کہتے ہیں تعویذ بنایا اب تک میں بیمار نہیں ہوا۔ ہاں جی کون بتا رہا؟ اور جی پچھلے سال، ہاں پچھلے سال میں دل کا مریض تھا، خود بھی لکھا، 3 لوگوں کو لکھ کر دیا، اب میں فٹ ہوں۔ 4 بندے پکڑ کے لائے تھے، اب یوں کر رہے ہیں، دکھاؤ کر کے دکھاؤ کیسے، ہاں یوں کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، کہتے میں اب ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اصل تو یہی تھا کہ میں لکھتا اپنے بیٹوں کو دے دیتا، اور اگر آپ ہاتھ لگاتے میں کہتا بھائی ہاتھ نہ لگاؤ، تیرے ہاتھ پہ گھی تو نہیں لگے ہوئے؟ نہ نہیں لگے ہوئے، چینی تو نہیں لگی ہوئی، پانی تو نہیں لگا ہوا، ہاتھ نہ لگا، اور اوپر کے بھر کے کاٹ دی جہاں کتاب کا نام لکھا ہے، ادھر سے پھاڑ دیا، ادھر سے پھاڑ دیا، تاکہ کوئی مائی کا لال سکھ نہ پا سکے، سکھ نہ سا نہ گنے، شالا میں جیوا سارے مرے، میرے بچے جیویں، میری اما جیوے، باقی سارے مار بن جائیں، نیادی مار کو گئی، سارے جیویں۔ ہاں جی بولیں۔ ہاں جی کہتے ہیں مکان ملا اور ناممکن کام میرے ممکن ہوئے اور آسانی سے ہوئے۔ جی میں نے اپنی خود لکھا، میری بیوی نے لکھا، دونوں نے رکھا، لوگ 1000 کوششیں کرتے ہیں نیچا دکھانے کے لیے، پر بسم اللہ، سارے پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈھال بن جاتا ہے، طاقتور کمال بن جاتا ہے۔ میرے اللہ کی نام کی طاقت ہے، الملک للہ، میرے اللہ کی طاقت ہے، میرا کمال نہیں ہے، حکیم طارق کا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کے نام کی طاقت ہے، میں اسی کے کریم کی طاقت کے یہ نظام ہے، یہ بتا رہا ہوں، آؤ پا جاؤ، تسبیح خانے کے در کھلے ہیں،
दुना है सुना है दरे यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। सुना है दरे यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। जी आप बताएं। मेरी बीवी को सख्त बुखार था, तकलीफ थी, बस नक्श लिखना शुरू किया और ठीक हो गए। जी हाँ जी, पिछले साल वाला नक्श मैंने अपनी जेब में डाला हुआ है, मेरा इकामा लगा हुआ था, वो हो गया है, यही कहा ना? हाँ जी। जी अच्छा, काम भी हो गया, ठीक है ठीक है। जी आप क्या कह रहे हैं? इसकी बरकत से रमजान में उम्र की सादत मिली। ये बात एक अच्छी बात बताऊं, ये जो लोग कह रहे हैं ना उम्र की सादत मिली, ये मालदार लोग नहीं कह रहे, मालदार इस तरह नहीं कहता। ये वो है जो कहता है कि मौला मैं भी जा सकूंगा, ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, क्यों कर यार मनावा हो, ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, क्यों कर यार मनावा हो, ए दुख सन हर दम रासी रोंदी ही मर जावा हो। मौला मैं ऐसे रोता ही रहूंगा तेरे हबीब की गलियों में। ये वो लोग हैं अल्लाह वालों, ये जो बहुत बड़े असबाब वसाइल जिनके पास हैं, वो खड़े होकर ऐसे नहीं बताएंगे। क्या बताएंगे? ये वो है जो कहते हैं मौला हमारे लिए नामुमकिन मुमकिन हुआ, और इस तेरे नाम की बरकत से, तेरे इस नाम की बरकत से नामुमकिन मुमकिन हुआ। ये वो लोग हैं। जी ठीक है, और कौन बताएगा जी? हाँ जी, मैंने लिखा था, उसके लिखने के 2 दिन बाद परिंदा मिला मरा हुआ। जी पिछले साल लिखा, मामू की लड़ाई पड़ोसियों के साथ खत्म नहीं होती थी, उसके बाद वो लड़ाई दोबारा नहीं हुई। जी मसलन क्या बरकत? जाती कारोबार में अल्लाह ने वुसअत फरमा दी, कारोबार में बरकत आ गई। सारा चांद तो कहते हैं बहरान है, तुम कहते हैं बरकत आ गई है। सारा जहान कहते हैं बहरान है। बिस्मिल्लाह की बरकत से अल्लाह ने बरकत डाली। सच है, बिल्कुल सच है। और कौन बताएगा? अल्लाह ने रिज़्क़ का जरिया अता किया। जी जब से तावीज अपने पास रखा है, मखलूक का खौफ खत्म हो गया है। अक्सर सफर में रहता हूं, सफर में सुकून से, अमन से, अमान से रहता हूं। और कोई बताएगा? जी कहते मैं गुजरांवाला जा रहा था, डाकू ने गन पॉइंट में मुझे कहा जो है निकालो। जब मैंने बरकत वाली थैली निकाली और बरकत वाली थैली में ये रखा हुआ था, उसको देखते ही कहते हैं जाओ वापस। जी अल्लाह ने बरकत दी। पेट्रोल पंप दा हाँ, कहने लगे मेरी छोटी जी एजेंसी आई पेट्रोल दी, हुण मैं पंप ला रहा। बह जा कोई भी ला रहे सी। भलवाल सरगोदा के साथ एक जगह है, जब से मैंने ये रखा अल्लाह ने बरकत दी। हाँ जी, और आप सुने जी। अच्छा एक आप बता दें फिर बस। हाँ बता दीजिए। कहां से आए हैं? अच्छा ठीक है ठीक। 410 से आए हैं। कहते हैं पिछली दफा 4 तावीज बनाए थे, तो जिसको दिया उसका काम हो गया। इस दफा मैंने 10 तावीज बनाए, और उसकी वजह से फिर अल्लाह ने इज्जत, दौलत, रिस्क, ये सब कुछ दिया। मैं बस में आता जाता था, अब अपनी गाड़ी में 410 से आया हूं पिशावर के साथ। दा खबर पख्तुस रेवाय का ना माशाअल्लाह। ये पख्तून हमारे सरदार हैं भाई, बड़े मेहमान नवाज होते हैं। इनके अंदर सहाबा की सिफात है, आले रसूल की सिफात है। ताकि ना जके ना जज़ाक। देखो मेरी बात सुने, मेरी दरखास्त पे गौर करें। मैंने कोई अपनी चीज नहीं बेचनी कि 70 बंदों से कहता हूं खड़े होकर फायदे बताओ, और फिर कहता हूं कि ये वहां से मिलेगी। ये वो चीज है जो इंसानियत के लिए और इंसानियत के नफे के लिए है।
اور یہ وہ کملی والے کا وہ نور ہے، میرے مدینے والے کی وہ برکت ہے جو سارے عالم اور سارے عالم کے ساری انسانیت کے لیے عام ہے اور مخلوق بتا رہی ہے۔ چند لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، پوری دنیا میری آواز اللہ پہنچا رہا، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اس میں کچھ خیر ہے، اس میں کوئی طاقت ہے، اس میں کوئی برکت ہے، اس میں حیرت انگیز کمالات ہیں کہ صدیوں تک نسلوں میں یہ خیر پہنچے کہ بیٹا خیال کرنا، گواہی دیتا ہوں میں کہ میں نے ساری زندگی 625 بار کے اس نق سے خیریں پائیں، دولتیں پائیں، راحتیں پائیں، برکتیں پائیں، عافیتیں پائیں۔ بچوں، میرے جوانوں، میری بیٹی، میرے بیٹوں، میرے پوتے، میرے پوتیوں، خیال کرنا، اس عمل سے پیٹ نہ پھیرنا، اس عمل کو آگے رکھنا، اس کی عزت وقار کرنا، تمہاری نسلیں شاد و آباد ہوں گی انشاءاللہ۔